نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ انسانی طرز زندگی اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ معاشرہ میں معزز، محترم اور اعلیٰ قدار اور اعلیٰ نسل و نسب والے کی باتوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، لہذا انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم کے اعلیٰ نسل و نسب میں منتخب فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جو اپنے دور میں سب سے افضل و اعلیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے دور کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت قبل کی زندگی ایک اعلیٰ مثال اور نمونہ ہے، جو کفر، الحاد، بت پرستی، جاہلی رسوم و اعتقاد، اخلاقی برائیوں اور غیر اللہ کی پرستش سے مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل معجزہ و کرشمے سے کم نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی حیرت ناک واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے عرب معاشرے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ مستند اور صحیح روایتوں سے جو اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ بیان کرتا ہوں۔ خالد بن معدان تابعی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ میری ماں نے کہ جب میں ان کے شق مبارک میں تھا خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے معلوم روشن ہو گئے۔ یہی حدیث مستدرک میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ تحریر ہے، اور ارباز ساری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم الانبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرے باپ آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور اس طرح پیغمبر کی مائیں خواب دیکھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم والدہ نے آپ کی ولادت کے بعد خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے مال روشن ہو گئے۔ پھر یہ عید پڑھی، اے پیغمبر، میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم آئی ہے وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ان کی ذریت سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی قرآن حکیم آئی، جس میں احمد نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد نام کے ایک پیغمبر کی پیشن گوئی لے کر آیا ہوں۔ ولادت سے قبل یہود و نصارہ میں آخری نبی کی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبل یہودیوں پر حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نصارہ نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا، جبکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی ہماری قوم سے آئے گا۔ تورات اور انجیل میں آئی ہوئی پیشن گوئیوں کی روح سے ان دونوں کی غلط فہمی عروج پر تھیں۔ ان کی مختلف مذہبی کتابوں میں جو آثار لکھے گئے تھے وہ ہاؤ بہو مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے نقشے جیسے تھے، لہذا یہودی مدینہ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے سرسبز باغات کے قریب ڈیرہ جما کر نبی آخر کا انتظار کرنے لگے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
یہ دونوں اقوام نہایت صبر و تحمل سے آنے والے نبی کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود و نصارہ مایوس ہو گئے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کچھ ایسا ہی رد عمل مکے کے لوگوں کا بھی رہا۔ انہی مذہبی کتابوں میں ایک خاص بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے قبل بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئی کہ اب صنم قدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور ایک سچے صادق نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نبوت سے قبل یعنی دور جاہلیت میں ہی اپنا کردار صادق اور امین والا اپنایا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نوجوانی ہی میں ان دونوں القاب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر ان غیبی آوازوں سے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے وصال کے بعد کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کہیں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک خوبصورت شخص گزرا تو حضرت عمر نے اسے بلا کر حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک کاہن تھا۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس زمانے میں کوئی خاص واقعہ تم نے دیکھا یا سنا؟ اس نے کہا میں بازار میں تھا کہ میرا موکل جن میرے پاس گھبرائے ہوا ہے اور ایک شعر پڑھا، کیا تم ان جنوں کی نا امیدی کو نہیں دیکھتے اور ان کے اونٹنیوں اور ان کے دودھ دونے میں مشغول ہونے کو؟ حضرت عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، خود مجھ پر اس قسم کا ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں مشرکین کے بتوں کے سامنے سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی بچڑا لے کر آیا اور اس کی قربانی کی۔ ناگاہ اس کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی، اس سے زیادہ یا بڑی چیخنے کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آواز یہ تھی، اے جلیل کامیاب بات ایک فصیح آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور اللہ نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر سب لوگ جو قریب بیٹھے تھے چھلانگیں مار کر بھاگ نکلے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ٹلا اور دل میں یہ سوچا کہ حقیقت جان کر ہی یہاں سے ہٹوں گا۔ اچانک دوسری مرتبہ پھر وہی چیخنے کی آواز آئی اور پھر تیسری مرتبہ پھر وہی چیخ سنائی دی۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مکہ میں یہ بات مشہور ہوگی کہ محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ بچپن کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی تھا جو ایک صحابی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ وہ اسلام سے پہلے یعنی ایام جاہلیت میں حج کرنے گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے، اس کی زبان پر شعر میں یہ دعا ہے، اے میرے پروردگار میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر یہ ایک احسان کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہے، ان کے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے پوتے محمد کو بھیجا ہے اور وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ ان کا یہ پوتا ایسا ہے کہ انہوں نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے ان کو کامیابی ہی ہوئی ہے، ناکامی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آتے دکھائی دیے۔ عبد المطلب نے انہیں سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ بچپنے سے آپ کو لہو لعب اور شیطانی امور سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ علی سے فرمایا کہ 2 مرتبہ مجھے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور دونوں مرتبہ ناکام رہا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کی کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب دکھائی دی کرتے تھے جو عالم بیداری میں سچ ہوتے تھے، یعنی ان کی تعبیر وہی ہوتی تھی جیسے کہ عالم رویا میں دیکھتے تھے۔ اس کی تفصیل ہمیں بعض مذہبی اور سیرت کتابوں میں ملتی ہے۔ فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بھرپور زندگی اپنے معاشرے میں اس طرح گزاری کہ کسی قسم بد اخلاقی، بدگوئی، بدعملی کی طرف کوئی ایک واقعہ بھی بدترین سے بدترین مخالف اور دشمن نقل نہیں کر سکے، جبکہ اس وقت بدعمالیوں کا یہ حال تھا کہ پورا معاشرہ اس میں مبتلا تھا۔ ایک نبی کی ذات تھی کہ جو ان تمام عیوب سے پاک تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضبوط کردار کا انسان ہی انسانی تو رخ موڑ سکتا ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک ہونے پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ اس اعلان کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 40 سالہ یاد مبارکہ کو قوم کے سامنے پیش فرمایا، جسے قرآن مقدس نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا کہ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں،
یہ ارشاد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ہونے اور باکردار زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی اختیار کردہ زاہدانہ زندگی کا ہر دن اور رات اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ اعلان نبوت کے بعد کی ایک ایسی زندگی ہے جو فکر مند تو نظر آتی ہے لیکن اپنی ذات کے حوالے سے نہیں۔ اس عقدے کو اس خوبصورت انداز میں قرآن مقدس نے کھولا ہے کہ جس سے بہتر اور برتر تا قیامت کسی دانشور کے لیے بات کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں جنہیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جھٹلایا نہیں جا سکا، نہ قیامت تک جھٹلایا جا سکے گا۔ وہ جس نے آیات اپنے اقوال کی حقانیت کو اپنے ہر لمحے کے ہر چھوٹے بڑے افعال سے ثابت فرمایا ہو کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا، میرا تعلق دنیا کے ساتھ ایسا ہے جیسے کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اسے اپنی جگہ چھوڑ کر منزل کی طرف چل دیا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو بلکہ راستہ چلتے مسافر۔ وہ جو انسانی طبقات کے سب سے اونچے، اعلیٰ، اشرف، اعظم، برتر، بہتر، اکمل ترین طبقے سے صرف تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، ان کا امام بھی ہو، جن کا اپنے اپنے زمانہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بلند ترین نعرہ یہ ہو کہ اور میں اس کام کو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، سورہ شعراء۔ وہ کعبے صرف مرغوبانہ توجہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے رب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم چاہیں تو مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور جہاں اور جیسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم چاہیں خرچ فرماتے رہیں۔ اس پیشن گوئی کو قبول کر لینے یا رد کر دینے کی بجائے بصدر احترام مؤدبانہ طور پر اس کے جواب مرد کیا کہ اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانے کی نعمتیں ملیں تاکہ میں شکر گزاری کروں، ایک دن فاقے سے رہوں کہ تیری جناب میں آہذاری پیش کر سکوں۔ وہ جو اپنے لیے اپنے اللہ سے یہ مانگتا رہتا ہو، اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے عشر مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ وہ جس کے پاس اس کے جانثار صحابہ بھوک کی حالت میں آ کر اپنے پیٹ پر بندھا ہوا ایک پتھر دکھائیں تو وہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر بندھے 2 پتھر دکھائے۔ وہ جس کے گھر میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے 2-3 ماہ چولہا نہ جل پاتا ہو، اور وہ جانثار صحابہ پر اپنی ذات کے لیے خانگی اخراجات کے لیے کوئی ٹیکس نہ لگائے، وہ غیروں کی پیشکش کو پرکا کے برابر بھی اہمیت دینے کے لیے کبھی تیار ہو سکتا تھا۔ وہ جس نے اپنے اہل کے لیے دعا مانگی ہو، اے اللہ آل محمد کو بقدر کفالت رزق عطا فرما۔ وہ جیسے اس کے رب نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام رکھیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ آخری انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے، سورۃ طٰہٰ۔ وہ جس سے ایمان اعمال صالحہ کی بنیاد پر زمین پر خلافت کا وعدہ کیے گئے ہو، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، سورہ نور۔ اس کی نظر میں مخلوق کی طرف سے دی گئی سرداری کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ وہ بھی مشن، دعوت اور تبلیغ سے دستبرداری کے بدلے ہو۔ وہ جس کی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کی آرزو پر بارش برسنے لگے، جس کے ہاتھ کے اشارے سے بادل چھٹ جائیں، جس کے منہ کے لعاب سے سانپ کا زہر کافور ہو جائے، آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو جائے، جو دیگر جانداروں، حیوانات، جنات وغیرہ کی بولیاں سمجھتا ہو، جس کے حکم سے دشمن کی مٹھی میں بند کنکریاں اس کی رسالت گواہی دینے لگ جائیں، چھوٹے سے برتن سے ذرا سے پانی میں انگلیاں ڈبونے سے پانی ٹھاٹھے مارتی نہر کا روپ دھار لے اور پورے قافلے کے تمام برتن پانی سے لبریز ہو جائیں، جن کی توجہ سے آگ پر رکھی تھوڑی سی سالن کی ہانڈی کھولتی بھی رہے، افراز شکم سیر بھی ہوتے رہیں اور سالن بھی کم نہ ہو، جس کی برکت سے ایک گلاس دودھ تقریباً 70 اصحاب صفہ کو باری باری ایک ہی مجلس مکمل سیراب بھی کر دے، پھر بھی بچ رہے۔ ایسے صاحب معجزات کو ایسی پیشکشیں کیا متاثر کر سکتی ہیں؟ ان سب پیشکشوں اور مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہونے والے مکالمات کا ایک ہی جواب تھا جو کہ دیا گیا، خدا کی قسم اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی میں اس سے باز نہ ہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعوت، تبلیغ،
پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے تاریخ ساز موقع پر آخر ایک وقت وہ آیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت رسالہ کمائے تمام مشرق مغرب کو منور کر گیا۔ اسلام کی سربلندی اور دین مبین کی عالمگیر ترویج اشاعت کے مواقع میسر آئے۔ اسلام کو غلبہ اور سربلندی نصیب ہوئی جو رسالت محمدی کا ایجاد اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کرشمہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے غلبے اور دین کی عالمگیر ترویج اشاعت کے لیے امت اپنا کردار ادا کرے، یہی شان رسالت تقاضا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان کا بنیادی محرک ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 31 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔